بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں MRG ناولز اینڈ سٹوریز۔ ہمارا ناول ہے ناسور، قسط نمبر 3 آج ہم ریڈ کریں گے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پپو میرے استغفار کا جو جواب دیا اس میں صرف ایک ہی کام کی بات تھی۔ پپو کا بیان کردہ حلیہ کسی بھی مداری پر فٹ بیٹھ سکتا تھا۔ اہم نکتہ یہ تھا کہ پپو کے بیان کے مطابق اس مداری کی ایک آنکھ پر زخم کا ایک واضح نشان تھا۔ میں نے پپو کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں مداری کو کوئی خاص اہمیت دے رہا ہوں، اور پوچھا، پپو تم لوگ کل میدان کے کس حصے میں کھیل رہے تھے؟ پپو نے بتایا، جس طرف پپل والا کھوہ ہے۔ مجھے معلوم تھا مذکورہ کھوہ کنواں میدان کے مشرقی سمت میں واقع تھا۔ میں نے پوچھا، تم میدان سے سیدھے دکان پر آگے تھے؟ کیا بعد میں تم نے منصور سے پوچھا تھا کہ اس مداری نے کون سا شعبہ سکھایا تھا؟ اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی جناب، وہ معصومیت سے بولا۔ دکان بند ہونے سے پہلے میں وہاں سے اٹھ نہیں سکتا تھا، اور یہ وقت آنے سے پہلے ہی مجھے اور ابا کو ملک صاحب کے بندے پکڑ کر لے گئے تھے۔ پوری رات ہمیں ڈراتے دھمکاتے رہے، اور ابا کو تو انہوں نے مارا بھی تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، کیا تم نے مداری والی بات ملک فیروز عالم یا اس کے کسی بندے کو بھی بتائی تھی؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں بھولا پن تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ایک بات یاد رکھنا بیٹے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اگر اب کوئی تم سے اس بارے میں پوچھے بھی تو تم اپنی زبان بند رکھنا، میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے پپو سے ہونے والی یہ گفتگو جس ترتیب اور انداز میں یہاں رقم کی ہے وہ اصلی گفتگو سے بھی خاصی مختلف ہے، تاہم اس کا مفہوم ہو بہو وہی ہے۔ دراصل ایک 12 سالہ بچہ اتنی رواں اور ہموار گفتگو نہیں کر سکتا۔ اس سے ایک بات پوچھنے کے لیے مختلف زاویوں سے بعض اوقات متعدد سوالات کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے پپو کو مزید چند ضروری باتیں ذہن نشین کروانے کے بعد کانسٹیبل شیر محمد کو اپنے کمرے میں بلایا اور پپو کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، شیر محمد، ان باپ بیٹے کو پہلی فرصت میں تھانے سے رخصت کر دو۔ کانسٹیبل نے حیرت زدہ لہجے میں کہا اور بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، عبدالوہاب کو پولیس والوں کی پکی تاکید کر دینا کہ وہ میرے کہے ہوئے الفاظ کا ورد اپنے ذہن میں جاری رکھے۔ اگر وہ میری ہدایات کو بھول بھی گیا تو میں اسے نہیں بھولوں گا۔ یہ سب کچھ میں نے نظریہ احتیاط کے تحت کیا تھا، حالانکہ مجھے اس کی جانب سے کسی گڑبڑ کی کوئی توقع نہیں تھی۔ پپو کو تو میں نے مداری والی بات کی پردہ پوشی کی تلقین اس لیے کی تھی کہ جب تک منظور کے اغوا یا گمشدگی کا کوئی سراغ میرے ہاتھ نہ لگ جاتا میں اس نقطے کو تشم ازبام کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ کانسٹیبل شیر محمد دروازے کے پاس پہنچا تو میں نے اضافہ کیا، شیر محمد، باہر جو دوسری پارٹی بیٹھی ہے نا، اس کے سرکردہ کو بھی اندر بھیج دو۔ یعنی ملک فیروز عالم؟ کانسٹیبل نے پوچھا۔ میرا جواب اسبات میں پا کر وہ باہر نکل گیا۔ 5 منٹ کے بعد ملک فیروز عالم اکھڑی ہوئی چال چلتے ہوئے میرے کمرے میں آیا اور کرسی پر بیٹھتے ہی شکایت امیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کیا ہو گیا ملک صاحب؟ میں نے متعدد لہجے میں پوچھا۔ وہ داخلی دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ نے مجرموں کو تو بڑی محبت سے رخصت کر دیا ہے۔ آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔
جناب آپ خواہ خفا نہ ہوں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے تسلی دی۔ پہلی رخصت نہیں کیا بلکہ ایک مضبوط جال میں ان دونوں کو جکڑ دیا ہے، جو فی الوقت آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ دونوں باپ بیٹا ابھی مجرم ثابت نہیں ہوئے۔ دوسرا، میں نے انہیں محبت سے دومینی گفتگو کا سہارا لیتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں، وہ دونوں پولیس کی خفیہ کڑی نگرانی میں ہیں۔ میں جب اور جس وقت چاہوں گا انہیں حوالات کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ آپ نے میرے بیٹے کے بارے میں ان سے کچھ معلوم کیا؟ ملک فیروز نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے ایک سراغ ملا ہے اس سلسلے میں نے کہا۔ وہ مضطرب لہجے میں بولا، کیسا سراغ تھانے دار صاحب؟ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس سلسلے میں فی الحال آپ رازداری برتیں گے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر رازداری میں میرے بیٹے کی بھلائی ہے تو میں ضرور آپ کی بات مانوں گا۔ وہ تعاون امیز لہجے میں بولا، آپ بتائیں وہ سراغ کیا ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں ملک فیروز عالم کو مداری اور منصور کا قصہ سنانے کے بعد کہا، آپ کے بچے کی گمشدگی میں اس مداری کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بات تو آپ کے دل کو لگ رہی ہے، بشرطیہ مداری والی بات میں واقعی حقیقت ہو۔ مجھے تو یہ کوئی چال معلوم ہوتی ہے، کہیں ان باپ بیٹے نے اپنی جانب سے تفشیش کا رخ موڑنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ آپ کا شک بے بنیاد ہے ملک صاحب، میں نے کہا۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے اور بھانت بھانت کے مجرموں سے میرا پالا پڑا ہے۔ مجھے 90% یقین ہے کہ ان باپ بیٹے کا منصور کی گمشدگی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ آپ بچے کے باپ ہیں، شاید اس لیے آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا ہوگا، لیکن مجھے امید ہے بعد ازاں آپ بھی میرے ہم خیال ہو جائیں گے۔ وہ کچھ دیر تک پرسوچ نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا، اس خمشاری کو کہاں تلاش کیا جائے؟ اس خبیث مداری کو کہاں تلاش کیا جائے؟ میں نے کہا، اگر وہ مداری ہاتھ لگ جائے تو اس پہ بہت اہم معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس قسم کے پیشہ ور لوگوں میں اکثریت مجرم بھی ہوتے ہیں۔ سپیرے، مداری، بازیگر، بنجارے اور گاؤں گاؤں گھوم کر منیاری کی اشیاء فروخت کرنے والوں میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی نہ کسی قسم کے جرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اس مداری تک کس طرح رسائی حاصل کی جائے۔ فیروز عالم نے پرتشویش لہجے میں کہا، آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے ملک صاحب؟ میں فوری طور پر تو کسی کھوجی کی خدمات حاصل کرنے میں ٹھہرا ہوا ہوں، کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس مقام سے واقف ہو چکا ہوں جہاں اس مداری اور آپ کے گمشدہ بچے کے درمیان گفتگو ہوئی تھی۔ اگر منصور اس مداری کے ساتھ ہی گیا ہے تو ان دونوں کے قدموں کے نشانات سے ان کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر دیر کس بات کی ہے ملک صاحب؟ فیروز عالم بےتابی سے بولا، آپ جلد از جلد کھوجی کا انتظام کریں۔ میرے بیٹے کی تلاش میں جتنی بھی رقم خرچ ہو میں دینے کو تیار ہوں۔ میرا ایک ہی بچہ ہے، میں اس کی بازیابی کے لیے دولت کو پانی کی طرح بہا سکتا ہوں۔ میں آپ کے درد اور اختیار کو بخوبی سمجھ رہا ہوں، میں نے حوصلہ بخش لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ملک صاحب، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے۔ آپ اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے یقیناً بے دریغ دولت استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے بات جاری رکھی، تاہم میرا خیال ہے آپ کو اس سلسلے میں دولت لوٹانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ کا بچہ میرے تھانے کی حدود کے اندر سے غائب ہوا ہے، اسے بازیاب کرنا میری ذمہ داری ہے اور میں اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، پولیس اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں برتے گی۔ آپ سے فی الحال ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ بھی ہم سے تعاون کریں
میں ہر قسم کے تعاون کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، بس آپ فی الفور کارروائی کا آغاز شروع کریں۔ میں نے ملک فیروز عالم کی موجودگی ہی میں ASI جہاں زیب کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ہدایات دی کہ وہ کھوجی تاج دین عرف بابا تاجہ سے رابطہ کرے اور اسے فوراً یہاں لے آئے۔ ASI اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ملک فیروز عالم نے کہا، ملک صاحب، منصور کی ماں خالدہ خانم کا کل سے بہت برا حال ہے۔ اس نے کھانا پینا بالکل ترک کر دیا ہے۔ ہر وقت منصور کی گردن کرتی رہتی ہے۔ جتنی بھی جلدی ہو سکے آپ اس معاملے کو نپٹائیں۔ کہیں ملکانی۔ فیروز عالم نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے تفشی امیز لہجے میں کہا، ملک صاحب، میں آپ لوگوں کی پریشانی کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت جلد مل جائے گا۔ آپ خدشات اور اندیشوں کو ذہن میں جگہ نہ دیں۔ ملکانی جی کو تو میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، آمین۔ میں نے بابا سے بلند کہا، پھر پوچھا، آپ کے بچے کی عمر کتنی ہے؟ وہ بولا، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، منصور عالم آئندہ ماہ 10 سال کا ہو جائے گا۔ منصور کو بڑھاپے کی اولاد ہی سمجھے جناب۔ مجھے یاد آ گیا، آپ پہلے بھی مجھے یہ بات بتا چکے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، واقعی بڑھاپے کی اولاد بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور پھر اکلوتی اولاد کا تو معاملہ بہت ہی جذباتی ہوتا ہے۔ والدین اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہو جاتے ہیں۔ فیروز عالم سے کہا، میرے پاس دولت و مال کی کمی نہیں ہے، نہ اختیارات کی، اور نہ ہی میری پہنچ میں کوئی کلام ہے۔ بڑی سے بڑی سفارش میرے پاس موجود ہے۔ بڑے بڑے سرکاری افسروں سے میرے تعلقات ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فی الحال تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنے دیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کسی مرحلے پر آپ کی پہنچ کی ضرورت پڑی یا آپ کے اختیارات کو استعمال کرنے کا موقع آیا تو میں آپ سے ضرور مدد لوں گا۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہمارے درمیان آئندہ 20-25 منٹ تک ملک منصور عالم ہی کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ ASI جہاں زیب کی آمد کے عارضی طور پر گفتگو کے اس تسلسل کو منقطع کر دیا۔ ASI نے میرے پاس آنے کے بعد بتایا، میرا منصوبہ خاک میں مل گیا تھا۔ گزشتہ رات کی بارش نے سب کچھ غرت و ربود کر دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا تاج دین عرف کھوجی کی مدد سے میں مداری اور منسوخ کا سراغ لگانے کی کوشش کروں گا، لیکن جس دھواں دھار انداز میں پوری رات شدید بارش ہوئی تھی اس نے کھرا تلاش کرنے کے امکانات کو صفر کے برابر کر دیا تھا۔ اس صورتحال سے تو میں الجھن میں مبتلا ہی ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ منصور کا باپ ملک فیروز عالم بھی خاصا پریشان تھا۔ اب کیا ہوگا ملک صاحب؟ فیروز عالم نے تشویشناک لہجے میں کہا، منصور تک پہنچنے کی ترکیب عمل سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، آپ پریشان نہ ہو ملک صاحب، قدرت کے ہر کام میں اللہ کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تاج دین سے رابطہ نہ ہو سکا کیوں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ ASI نے بتایا، وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، نور پور تھر سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس کے گھر سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کل دوپہر تک واپس آئے گا۔ تم نے اس کے گھر والوں سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ نور پور تھل سے باہر کہاں گیا ہے؟ میں نے کہا، ہم کسی کانسٹیبل کو بھیج کر اسے آج ہی واپس بلوا لیتے۔ ASI جہاں زیب نے بڑی رسان سے جواب دیا، کوئی فائدہ نہیں جناب، ہمیں کل دوپہر کا ہی انتظار کرنا ہوگا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اس کے گھر سے پتہ چلا ہے کہ وہ چک نمبر 39 قائد آباد گیا ہوا ہے۔ ہاں بھائی، پھر تو مجبوری ہے، میں نے ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ہمیں کل دوپہر کا انتظار ہی کرنا ہوگا۔ اس زمانے میں ذرائع آمد و رفت اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے اور بسیں وغیرہ بھی برائے نام ہی ہوتی تھیں۔
اس لیے بعض اوقات بہت کم فاصلے طے کرنے کے لیے پورا دن صرف ہو جاتا تھا۔ قائد آباد تو ویسے بھی نورپور تھل سے خاصے فاصلے پر تھا۔ مجبوری کا نام صبر کے مصادق انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملک فیروز عالم مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ میں نے جاتے وقت اسے پھر تاکید کر دی تھی کہ وہ بیٹے کی تلاش کے سلسلے میں از خود کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرے، اور اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ جی ویورز، اس کے بعد وہ رات کو بارش آ جاتی ہے، وہ پیراگراف میں نے پہلے لکھ دیا تھا، غلطی ہوگی۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب ہم ذرا مختلف انداز میں کارروائی ڈالیں گے۔ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ارادہ تو وہی ہے، مدداری کی تلاش میں نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو گھورتے ہوئے کہا، مگر ٹریک تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ فیروز عالم کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ملک صاحب، ہمارا مطلوبہ مدداری یقیناً نورپور تھل کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی اپنے کھیل تماشے دکھاتا ہوگا۔ ہمارے پاس اس کا تفصیلی حلیہ موجود ہے۔ اگر ہم آس پاس کے گاؤں دیہات میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو مجھے امید ہے کہ نہ صرف ہم اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ ہمیں اس کے ٹھکانے کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین ہے یہ ترکیب ہمیں ضرور اس نامراد مداری تک پہنچا دے گی، اور مداری تک پہنچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ منصور تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ اللہ کرے اس وقت تک منصور خیریت سے رہے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں ابھی مختلف پولیس اہلکاروں کو خصوصی ہدایت کے بعد روانہ کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ وہ سراپا نیاز نظر سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ملک صاحب، میں آپ کے بچے کو تلاش کرنے کے لیے اپنی اور محکمہ پولیس کی پوری توانائی صرف کر دوں گا۔ آپ کو مایوس یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ میں نے اس روز 2 کانسٹیبلز پر مشتمل 5 پولیس پارٹیاں ترتیب دیں اور انہیں خصوصی ہدایات دینے کے بعد نورپور تھل کے گرد و نواح میں روانہ کر دیا۔ میں نے خاص طور پر ہوشیار قسم کے اہلکاروں کا انتخاب کیا تھا۔ وہ سب سادہ لباس میں تھے۔ میں نے انہیں مطلوبہ مداری کا مفصل حلیہ ذہن نشیں کروا دیا تھا، اور اس کی ناک پر موجود زخم کے گہرے نشان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ علاوہ ازاں میں گمشدہ بچے منصور عالم کی ایک تصویر ہر پارٹی کو دی تھی۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ تصاویر ملک فیروز عالم نے مہیا کی تھی۔ میں فوری طور پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جی ویورز، کیسی لگی آپ کا سٹوری؟ کائنڈلی کمنٹ میں لازمی بتا دیا کریں، اور جو لوگ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں وہ لازمی کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ انڈیا کے کس علاقے سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔